کسی کو تکلیف پہنچانا اپنے نصیب کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔ اللہ یقین رکھنے والوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ ایسے لوگ مشکل میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جوڑوں کے درد میں 3 انجیر روزانہ کھائیں۔ جلدی سونا اور جلدی جاگنا بڑھاپے کے اثرات دیر سے ظاہر کرتا ہے۔ فاسٹ فوڈ جیسے مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں۔ آئرن کی کمی کی صورت میں پالک اور گوبھی کھائیں۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اسپغول کے چھلکے کو نمک والے پانی کے ساتھ پی لیں، جلدی حمل ٹھہر جائے گا۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہار منہ دہی کھاؤ، آرام آ جائے گا۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ الائچی والا دودھ ہاضمہ بہتر کرتا ہے، پرانی قبض میں فائدہ دیتا ہے اور معدہ ٹھنڈا رکھتا ہے۔ انسانی معدے میں موجودہ تیزاب بہت طاقتور ہوتا ہے۔ دانوں کے مسئلوں میں چند دن چکنی غذائیں ترک کریں اور زیادہ پانی پئیں۔ کم از کم دن میں 10 گلاس پانی کے پئیں۔ بیسن میں لیموں اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ آٹا گوندتے وقت تھوڑی سی ہلدی ڈالنے سے روٹی ذائقے دار بنتی ہے۔ صرف مادہ مچھر خون چوستی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ صدقہ کرنے سے شیطانی وسوسے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ گرم کھانا فوراً نہ کھائیں۔ روزانہ ایک انار کھانے سے چہرہ تازہ رہتا ہے۔ دائمی قبض میں امرود فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو غم میں مبتلا رکھتی ہیں: غفلت، حسد اور وہم۔ بلڈ پریشر متوازن رکھنے کے لیے کیلا کھائیں۔ بھنے چنے، کھجور اور دہی توانائی کا اچھا ذریعہ ہے۔ شادی میں رکاوٹ کی صورت میں مخصوص دعاؤں کا ذکر ایک مذہبی عمل کے طور پر کیا جاتا ہے۔ سفید بال کھینچنے سے منع کیا گیا ہے۔ مذہبی روایت کے مطابق سفر ذہنی و جسمانی صحت کے لیے مفید ہے۔ ناخنوں پر لہسن رگڑنے کا گھریلو استعمال بیان کیا جاتا ہے۔ خوش مزاج لوگ نیند کم لیتے ہیں۔ اگر کوئی بات کرتے وقت نظریں چرائے تو وہ بے رغبتی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اہم مقصد وقت سے پہلے ظاہر کرنے سے حوصلہ کم ہو سکتا ہے۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق میں برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہاتھوں کی پلاہٹ آئرن کی کمی کی ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینا گردوں کے لیے مفید ہے۔ سونے سے پہلے سرما لگانا بطور سنت بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کسی کے گھر زیادہ دیر مہمان بن کر نہ ٹھہریں، مناسب نہیں۔ بیماری کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ 4 چیزیں بدن اور دماغ میں قوت پیدا کرتی ہیں: بادام کھانا، خوشبو سونگھنا، ورزش کے بعد غسل کرنا اور کھجوریں کھانا۔ پانی زیادہ پینے سے جسم نمکیات کی کمی نہیں ہوتی، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے اور جلد کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلا وجہ زیادہ پیاس لگنا صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھاؤ، بہت فائدہ ہوگا۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوری دور کر دیتا ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنا دل کی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے مجھے غمگین دیکھا۔ اے ابن تعلیم، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے، یہ غم کا علاج ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو میرا غم ختم ہو گیا۔ تمام روایوں میں بھی اس کو آزمایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین ہم سفر وہ ہے جو مشکل آ پڑے، آزمائش سخت ہو تو وہ ہاتھ پکڑ لے اور کہے، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرانا، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ یہ پیٹ کی چربی پگھلانے اور خون کو متوازن کرنے میں مؤثر ہے۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی باری رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ صبح اٹھ کر پہلے برتن دھونے سے کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ بوڑھے ہو جائیں مگر جسم میں طاقت کم نہ ہو تو مٹی کے برتن استعمال کرو۔ اگر کمر میں درد رہتا ہو تو کام کرتے وقت یا کام نہ ہو پاتا ہو تو صبح روزانہ دودھ میں ساگودانہ بنا کر کھائیں۔ کمر کا درد اور جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینے سے جسم کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ مالٹے کا جوس چہرے کی جھریاں ختم کر دیتا ہے اور جلد کو نرم و ملائم بناتا ہے۔ جو لوگ روزانہ تھوڑا سا شہد استعمال کرتے ہیں ان کے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ زیادہ کھانا نہ صرف موٹاپا بڑھاتا ہے بلکہ بہرے پن کا بھی باعث بنتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے والا شخص دن بھر تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتا ہے۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ خالی پیٹ چائے پینے سے معدہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے خالی پیٹ چائے پینے سے گریز کریں۔ انار کا استعمال دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دن میں زیادہ دیر سو جانا جسمانی نظام کو سست بنا دیتا ہے۔ بہت زیادہ نمک کھانے سے ہڈیوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اگر کھانا بناتے وقت مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص کمزور ہو اسے چاہیے کہ ورزش کرے۔ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کی جائے تو بہت ہی زیادہ فرق پڑتا ہے۔ روزانہ تھوڑا سا دہی کھانے سے نظام انہضام درست رہتا ہے۔ خشک میوہ جات دماغ کی طاقت بڑھاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی کھانے کے فوری بعد پینا نقصان دہ ہوتا ہے۔ گھی کی بجائے زیتون کا تیل استعمال کرنا دل کے مریضوں کے لیے بہتر ہے۔ تازہ پھل کھانے سے جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگنے والا انسان زیادہ ذہین اور توانا رہتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون اور آنکھوں کو روشنی ملتی ہے۔ مسکرانے سے نہ صرف چہرہ خوبصورت لگتا ہے بلکہ ذہنی دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے والا انسان بھی کبھی تنہا نہیں رہتا۔ والدین کی خدمت کرنے والا انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ سچ بولنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ حسد انسان کے دل کی روشنی کو بجھا دیتی ہے۔ دعا ہر دکھ کا علاج ہے اور صبر ہر مشکل کا حل۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل زندہ رہتا ہے۔ جو شخص اپنے غم غصے پر قابو پا لیتا ہے اللہ اس کے دل میں سکون اتار دیتا ہے۔ ناک پر زیادہ ہاتھ پھیرنے سے ناک کے سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک درمیانے سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے اس پر لیموں چھڑک کر دیگر نمک مسالے ڈال کر نہار منہ کھا لیں۔ 1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک چھو کر لے جائیں اور اسی حالت میں 5 منٹ تک رکھیں۔ یقین کریں اس سے آپ کی صحت بحال ہو جائے گی۔ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور عمر میں برکت کرتا ہے۔ دل کو نرمی اور انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اپنے دل میں نفرت کی بجائے محبت رکھو کیونکہ محبت میں زندگی کی اصل مٹھاس ہے۔ اپنی زبان کو میٹھا رکھو کیونکہ دلوں کو جوڑنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اگر کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ذہنی دباؤ سے خود کو دور رکھا کریں۔ جو انسان ٹینشن لیتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ بہت زیادہ غصہ کرنا، پیشاب بلا وجہ روکی رکھنا، ہر وقت مایوس اور غمگین رہنا، باہر کے کھانے زیادہ کھانا،
بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ نماز روح کی غذا ہے جو اسے تازگی اور اطمینان بخشتی ہے۔ جب بھی غم ہو تو وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، دل ہلکا محسوس ہوگا۔ اپنی غلطیوں پر معافی مانگ لینا کمزوری نہیں بلکہ بڑائی کی نشانی ہے۔ دمہ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ اپنے والدین کی دعا حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج جی اختیار کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت دل کی گھٹن اور مایوسی کو دور کرتی ہے۔ شکر کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد ٹاول سے کریم کو اتار لیں۔ اب لیموں کے چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھوں سے دبا کر نکالیں۔ روزانہ چیری کھانے سے ہڈیاں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ دن کا آغاز بسم اللہ سے کرو، برکت خود بخود زندگی میں اتر آئے گی۔ خالی پیٹ 1 گلاس نیم گرم پانی پینا جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے۔ دن میں کم از کم 8 گلاس پانی پینا جلد کو اور جسمانی توازن کے لیے ضروری ہے۔ کھانے کے بعد لیٹنے سے پرہیز کرو، یہ معدے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ خالی پیٹ 1 چمچ شہد نیم گرم پانی کے ساتھ پینا دل، جگر اور دماغ کے لیے مفید ہے۔ رزق کو تنگ کر دینے والے گھر کے کام: بچے ہوئے کھانے کو گندی نالی میں ضائع کرنا، گھر میں پرندوں کے لیے دانہ پانی نہ رکھنا، کمرے کے اندر مکڑی کے جالے کو نہ اتارنا، گھر میں آئے بلی کو مار کر بھگا دینا، گھر کی صفائی کا خیال نہ رکھنا، گھر میں آئے مہمان سے برا سلوک کرنا، گھر میں عورت کا اونچی آواز میں بات کرنا۔ انار کا استعمال شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ سبزیوں کا استعمال کریں، دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز زیادہ کھا لیں، بند گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر پئیں۔ رات کو پیشاب کے قطرے آنے کا علاج: رات کو ٹھنڈے پانی میں ادرک ڈال کر پئیں۔ حمل کے دوران پیٹ پر پڑنے والے نشانات سے بچنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ حمل کے دوران پیٹ پر سرسوں کے تیل میں لیموں ملا کر 3 سے 4 مرتبہ دن میں مساج کریں۔ ایسا کرنے سے پیٹ پر خارش نہیں ہوگی۔ خالی پیٹ سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ یہ عمر میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ چاول کے پانی کو ابال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے اور لو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گرمی کے موسم میں بند جوتے پہننے سے نظر اور دماغ کمزور ہو جاتے ہیں۔ انار کے فائدے: شوگر میں قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ رکھتے ہیں جو خون میں شکر کی سطح کو قابو میں رکھتے ہیں۔ انسولین کی کارکردگی بہتر کرتے ہیں، یعنی جسم کے خلیے گلوکوز کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ دل کو مضبوط بناتے ہیں کیونکہ شوگر کے مریضوں میں دل کی بیماریاں عام پائی جاتی ہیں۔ جگر اور گردوں کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ ناظرین، انار کے چھلکے کا پانی دیسی نسخہ، یہ شوگر کم کرنے میں خاص طور پر مدد دیتا ہے۔ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ جان لیجئے۔ انار کے چھلکے دھو کر سکھا لیں، خشک ہونے کے بعد پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ صبح آدھا چمچ یہ پاؤڈر نیم گرم پانی کے ساتھ پی لیں، لیکن احتیاط رکھیں۔ انار کا زیادہ استعمال شوگر فوراً کم نہیں کرتا، یہ آہستہ آہستہ جسم کو بہتر بناتا ہے۔ اگر آپ انسولین یا شوگر کی دوائی لے رہے ہیں تو انار کا استعمال شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کریں کیونکہ شوگر بہت جلدی نیچے جا سکتی ہے۔ کھانے کے بعد 1 کیلا کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے، جبکہ لیموں چہرے پر ملنے سے رنگت صاف ہو جاتی ہے۔ گوشت کھانے سے کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت روشنی رہتی ہو وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے پانی سے چہرہ دھو لو۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی، جبکہ شہد اور انار ملا کر کھانے سے جسم کی طاقت بڑھتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ چوہوں سے تنگ ہیں تو چوہوں کے بل کے قریب انڈے کا خالی چھلکا رکھ دیں، چوہے فوراً بھاگ جائیں گے۔
پستہ کھانے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے، جبکہ انگور دماغ کو طاقت دیتے ہیں اور ذہن کو تیز کرتے ہیں۔ روٹی جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے، اور جب بچے بچپن سے کمزور ہیں انہیں روزانہ کیلا کھلائیں۔ اگر جسم میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی کا 1 گلاس فوراً پی لیں۔ صبح اٹھ کر بادام کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ بارش کا پانی پینا معدہ صاف کرتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ چہل قدمی کریں۔ رات کو کھانا ہضم کر کے سونا عمر کو بڑھاتا ہے۔ کھیرا کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ میں جمع ہوئی چربی کم ہونے لگتی ہے، موٹاپے سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 90% لوگ دانت صاف کرنے اور ٹوتھ پیسٹ لگانے سے پہلے اپنے برش کو گیلا کرتے ہیں؟ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد 3 ماہ بعد یہ اسم مبارک یا مصوروں کو سوتے وقت 300 بار پڑھنے کا معمول بنائیں۔ بچے کی پیدائش تک اسے پڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوں گے نہایت ہی خوبصورت اور صحیح سلامت پیدا ہوں گے۔ یاد رکھیے، ماں کا دودھ بچے کے قدرتی کھانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو عورت بانجھ ہو 10 دن روزانہ 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کی مشین۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو کم از کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ یاد رہے کہ ملک شیک نہیں بنانا۔ تیز پتے کی چائے نزلہ زکام کے لیے مفید ہے۔ یہ ہاضمے کو توازن رکھتی ہے، تیزابیت اور پیٹ کے درد میں بہت مفید ہے۔ 50 گرام سرسوں کا تیل لیں، اس میں 2 ٹکی کافور کی ملا دیں، حدود میں رکھ دیں۔ مکس ہو جانے کے بعد پاؤں کے تلووں پر ملیں۔ انشاءاللہ پاؤں کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ ماہواری کے بعد عورتوں میں کمزوری کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ گڑ اور سونڈ کا قہوہ بنا کر پئیں، کیونکہ اس سے ان کی قدرتی نظام کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور ماہواری کے دوران کمزوری نہیں ہوگی۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکنے سے قد چھوٹا نہیں ہوتا۔ صبح کو لمبے لمبے سانس لینے سے کبھی دمہ کا مرض نہیں ہوتا۔ سرسوں کے تیل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بال جلدی نہیں گرتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سموسہ یا رول کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 2.5 کلومیٹر تک چلنا ضروری ہوتا ہے؟ بلیک کافی دانتوں پر جراثیم کو جمنے نہیں دیتی۔ ایک تحقیق کے مطابق چینی اور دودھ کے بغیر کافی کے مناسب استعمال دانتوں کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا بہت ہی زیادہ مفید ہے، اس سے نیند بہتر آتی ہے۔ اگر دودھ میں ہلدی ملا کر پیا جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اگر طاقت میں کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کی ڈلی کھا جاؤ، طاقت بے پناہ بڑھ جائے گی۔ اگر کھانسی سے شفا چاہتے ہو تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی جاؤ۔ اگر جسم میں خون نہیں بنتا یا بلغم زیادہ بنتی ہو تو شلجم اور چنے کی دال ملا کر ان کی سبزی بنا کر کھا لو۔ پوری زندگی توانا، طاقتور اور خوشحال رہنا ہے تو یہ کام ضرور کریں۔ روزانہ 1 دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت میں پئیں۔ ناشتے کے وقت 1 سیب کا استعمال کریں، کبھی جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی کا استعمال کریں۔ پلکیں لمبی کرنے کے لیے کیسٹر آئل روزانہ پلکوں پر رات کو سونے سے پہلے لگانا چاہیے۔ گندم کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہوتا ہے، جبکہ سفید آٹے کی روٹی سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ آنکھوں پر مسکارا اور نکلی پلکوں کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی کمزور اور آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہے تو اپنے کان میں خارش کریں
ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کی قدرتی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا نہیں ہوتا بلکہ زیادہ صحت مند ہوتا ہے۔